بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مختصر بات کریں گے عین قرآن اور صحیح حدیث سے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے، آ گئی موت کی سختی جس سے تو بھاگتا تھا۔ موت ایک سخت چیز ہے اور انسان اس سے بھاگتا ہے۔ سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن پر موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح روک لیتا ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں اس جہاں میں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے۔ پھر سورہ المومنون کی آیت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ ہے، دوبارہ زندگی تک۔ اس آیت میں بھی واضح ہو گیا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلے جاتی ہے اور قیامت تک وہاں ہی رہے گی۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ اسی ٹاپک کے لحاظ سے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرشتے گناہ گاروں کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، بالکل ایسے ہی جب فرشتے نیکوکاروں کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ روح سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور تم جہنم کے دروازوں میں چلے جاؤ۔ یہ واضح قرآن مجید کی آیات ہیں اور قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اپنا ایمان قرآن مجید سے بنائیں۔ پھر سورہ فجر کی ایک آیت ہے، اے مطمئن روح اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، داخل ہو جا اللہ کے بندوں میں، اللہ کی جنت میں۔ ہم نے جتنی بھی قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں اس سے واضح مطلب یہی نکلا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں یا عالم ارواح میں چلے جاتی ہے۔ وہاں انسان کو جزا یا سزا کا معاملہ ہوتا ہے اور اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ اور جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے روک لیتا ہے، پھر وہ اس زمین پر نہیں آتی۔ انسان کا کوئی معاملہ مرنے کے بعد اس زمینی قبر میں نہیں ہوتا۔ یہ زمینی قبر صرف دفن کرنے کی جگہ ہے یا پھر اس زمینی قبر میں مردہ گل سڑ کر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاں عالم برزخ میں ہوتا ہے اور وہاں ہی جزا ہے، وہاں ہی سزا ہے۔ اور یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ ہے کیونکہ روح مرتی نہیں ہے۔ جسم گل سڑ جاتا ہے، جسم سڑ جاتا ہے، جسم کو پرندے کھا جاتے ہیں، لیکن روح نہیں مرتی۔ یہ سارے معاملات مرنے کے بعد روح کے ساتھ ہیں۔ اب اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو کہتے ہیں اے پاک پاکیزہ روح، مختلف اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو اس کو برے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور جو مومن کی روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں اڑتی ہیں، پھرتی ہیں
اور دوسرے مومنوں سے ملتی جلتی ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں یہ احادیث میں ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس زمینی قبر میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگوں کا یہ نظریہ نا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔